خان ہیں، منقبت خان ہیں، سلام محفلوں مجلسوں کی زینت ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا کہ اس مجلس میں بھی اپنا سلام پیش کریں اور بلند آواز سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہماری شہادت کل کی شجاع اور آپ تمام احباب کی اس حاضری کو مولا باولا بھائی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بھائی عظمت کی محبت اور ارشد بھائی کو حکومت بہت سارے آپ بزرگوں کے چہرے کا دیدار اس بات کو مجبور کرتا ہے کہ میں بار بار اس سرزمین پر آؤں، اور اس دوران کافی عرصہ بیت گیا کہ آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن مولا جانتا ہے کہ آپ تمام لوگ دل میں بستے ہیں، آپ سے رابطہ حسینی رابطہ ہے۔ بہرحال ارشد بھائی کا شکریہ، اور یہاں پر بیٹھنے کی وجہ ہمارے بھائی جان بھی ہیں۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں مالک آپ سب کو مولا حسین کے ذکر میں تعدیر رکھیں انشاءاللہ۔ جتنے بھی ماتمی مومنین آئے ہیں، میں کیونکہ سرکار کا حکم ہے کہ اپنی محفل کو، اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دو، یعنی کہ جب تک ذکر علی نہ ہوگا یہ مجلس خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو میں منقبت سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سامنے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اجازت دیں تو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جو کہے یا علی مدد کیا ہے، جو کہے یا علی مدد کیا ہے، اس کے ایمان کی سند کیا ہے۔ وہی موقع تھا میری لینڈ اور پھر ارشد بھائی کے گھر 5 مجلس سے میں اور مولانا اون نقوی خدام کے درجات بلند کریں۔ تو میرا طریقہ ہے میں سلام اور یا علی مدد کہتا ہوں کہ یا علی مدد کہہ کے مومن کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ تو میں مجلس میں عظمت بھائی جا کے ڈائس پہ یہی بولتا تھا، تو ایک پرچی آئی اسی مجلس کے اندر، مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، سلام کا تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، میں نے یہ منقبت پڑھی تھی کہ جو کہے یا علی مدد کیا ہے، اس کے ایمان کی سند کیا ہے۔ شعر نظر کر رہا ہوں، منور بھائی، علی بھائی، حبیب بھائی سب خاص طور پہ توجہ کریں گے۔ انجمن ذوالفقار حیدری کے نوجوان ماشاءاللہ موجود ہیں۔ میں نظر کرتا ہوں کہ خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی، خود پڑھی مصطفیٰ نے ناد علی، پھر بھی کہتا ہے مستند کیا، کیا ہے۔ جو کہے یا علی مدد کیا ہے، اس کے ایمان کی سند کیا ہے۔ باقاعدہ جب یہ شعر پڑھا تو فون آ گیا میرے پاس، یہ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ تو میں نے تاج کمپنی کا ایک جو ہے وہ چھپتا ہے پاکستان کے اندر، اور یقیناً یہاں پہ بھی قرآن آتا ہوگا، تو ایک طرف سرکار کے نام ہے، ایک طرف پروردگار کے نام ہے۔ وہاں تصویر کھینچ کے میں نے سیٹ کی، میں نے کہا بھائی یہ میں اپنے گھر سے نہیں لایا ہوں، یہ میں پوری تصدیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے؟ ہے خدا کا بھی ایک نام
علی ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں، شعر میرے دل کے قریب ہے، میں نظر کرتا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہ ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، تم بتا دو علی کی حد کیا ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، تم بتا دو علی کی حد کیا ہے، تم بتا دو علی کی حد کیا ہے، جو کہے یا علی مدد کیا ہے۔ مفتی کا شعر شاعر کی محنت ہوتی ہے، پیش کرنا واجب ہے مجھ پر کہ پوچھو انصار شیخ سے پوچھو سہیل، پوچھو انصار شیخ سے پوچھو سہیل، موت کیا چیز ہے شہد کیا، موت کیا چیز ہے شہد کیا ہے، جو کہے یا علی مدد کیا ہے۔ اعلان کرتا ہوں بھائی، میں دنیا میں سب سے چھوٹا ذاکر میں ہوں۔ ارشد بھائی کے ابھی میلاد ہوا، میں نے یہی کہا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا کہ شعر یاد آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائری نہیں کھولی، مولا چاہتے ہیں کہ میں یہ شعر پڑھوں کہ ہے عطائے حسین میرا ہنر، ہے عطائے حسین میرا ہنر، پھر بھی مجھ سے تجھے حسد کیا، حسد کیا جو کہے کیا ہے ایک بار پھر سے پڑھ دیں، ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، ہم بڑھا دیتے ہیں اگر حد سے، تم بتا دو علی کی حد کیا ہے، تم بتا دو علی کی حد کیا ہے۔ بہت شکریہ، صلوات پڑھیے اپنی اپنی صحت و مولا سلامت رکھے۔ میں 4 مصرے اور مجھے یاد آ گئے اور پڑھی ہوئی منقبت ہے، لیکن آپ کے مزاج کے مطابق اللہ کرے یہ ہو، کیونکہ جو سماعت ہے ماشاءاللہ جس طریقے کی بہرحال وہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہو کے جو ہے وہ کلام کو چوز کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ نہیں مولا کی عطا پہ بھروسہ ہے۔ میں نظر کرتا ہوں گلوں کی بزم میں، گلوں
کی بزم میں جب ذکر مرتضی آیا کی بزم میں جب ایسے انڈیا کے شاعر کا یہ کلام قدر کر رہا ہوں گلوں کی بزم میں جب ذکر مرتضی آیا گلوں کی بزم میں گلوں کس کو کہہ رہا ہوں پتہ لگ جائے گا گلوں کی بزم میں جب ذکر مرتضی آیا لب و دہن کو بڑی دیر تک مزہ کو بڑی دیر تک مزہ چاند فیضی صاحب انڈیا کے شاعر ہیں اور خدا کرے کہ وہ انشاءاللہ اس سرزمین پہ بھی آئیں آپ محظوظ ہوں گے ان سے انشاءاللہ میں نظر کرتا ہوں ایک شعر حسین لٹ کے بھی دونوں جہاں کے مالک ہیں ارے بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا بتاؤ لوٹنے والوں کے ہاتھ کیا آیا لبوں دہن کو بڑی دیر تک مزہ آیا شعر نظر کر رہا ہوں تیرا یزید تو اس وقت جنگ ہار گیا وقت جنگ ہار گیا درے حسین پہ جس وقت ہر چلا جس وقت ہر چلا حسین پہ جس وقت ہر چلا یہ بھی شعر سماعت فرمائیے میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کوئی سیریز بنا کے نہیں لاؤں کہ کیا پڑھنا ہے جیسا آپ کا مزاج ہے ویسے شعر میں نظر کر رہا ہوں آدمیوں کو مولا سلامت رکھ کے اللہ تعالیٰ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فخر ہے میں اس ایک ہستی کے اوپر اگر پوری کربلا ایک طرف کرتے اور یہ ایک ہستی سامنے کر دیں کربلا پھر بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں نظر کرتا ہوں یزید فکر نے اس وقت خودکشی کر لی یزید فکر نے اس وقت خودکشی کر لی صغیر سن کے مقابل جو حرمت
قابل جو غرملا آئیڈیالوجی کی جنگ آیا صغیر کے مقطع نظر کرتا ہوں آپ کی شاداب سمادر کی نظر مولا اسی عقیدے کو زندہ و سلامت رکھے اور آپ جب اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوں تو مولا کی ولایت سے سرشار ہوں انشاءاللہ. یہاں کا بھی طریقہ ہے تقریباً پورے ورلڈ کا بھی یہ طریقہ ہے جہاں مومنین آباد ہیں. آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ کا کوئی بھائی آپ کا چھوٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو ریوارڈ دیتے ہیں کوئی گفٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اس کو دیتے ہیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. اب چلی میدان کربلا بادشاہ حسین کے لیے اگر کوئی محبت سے آگے آ جائے اور ان کے لیے کوئی کام کر دے تو جو اللہ کا ادھار نہیں رکھتا وہ بندے کا ادھار کیا رکھتا ہے جو اللہ کا ادھار نہیں رکھتا وہ بندے کا کیا رکھتا ہے. مقطع کی صورت میں نظر کر رہا ہوں دیکھنا انسر ارشد پہ دیکھیے گا شجاعتوں کے بٹے تمغے جس گھڑی فیضی اللہ اکبر شجاعتوں کے بٹے تمغے جس گھڑی فیضی تو حر کے حصے میں رومال سیدہ رومال سیدہ آیا کے حصے میں رومال سیدہ آیا. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. بس وقت زیادہ نہ ہو جائے اور جو مقصد ہے مجلس کا جو مقصد ہے اس فرش کو بچھانے کی یقیناً توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہے اس دنیا میں نہ ذکر کرنے کی توفیق نہ فرش بچھانے کی توفیق. خدا سے یہ دعا ہے کہ یہ فرش ایسے ہی بچھتا رہے اور ذاکرین کہیں نہ کہیں مولا کا ذکر کرتے رہے. میں وہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ عشرہ مجھے یاد آ رہا ہے جب آپ دونوں مولا کا ذکر کرتے تھے مرثیہ پڑھتے تھے. مولا سلامت رکھے اور بہت یقین جانیے میرا دل بہت بڑا ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھ کے ارشد بھائی کو اور پورے احباب کو دیکھ کے. یقیناً ایک اچھا گزرا ہوا وقت اور حسینیوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت مجھے یاد آ رہا ہے. ہم آئے کس لیے ہم یہاں موجود کس لیے میں نے سوچا خود اور میں نے کسی عالم کی کسی ذاکر کی کسی وائس کی بات نہیں میں نے خود سوچی یہ بات کہ جب رسول اللہ آئے تھے اور جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ زہرا یہ حسین جو ہے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کر دیا جائے گا. تو بی بی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کی مجلس میں کون آئے گا. بی بی کا سوال یہ تھا اس کو روئے گا کون. بی بی کی آج بھی دعا یہ ہے کہ حسین کو رونے والا آ جائے. بس میں چاہتا ہوں کہ اس بی بی کو بلانے کے لیے میں مولا حسین کی شہادت کے 3 اشعار پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد مولا امام موسیٰ کاظم سے ربط کرتے ہوئے ایک بات کریں گے انشاءاللہ. میں 3 اشعار بس میرا تو خود ضبط گریہ نہیں رہتا. بہرحال میں مولا کی بارگاہ میں بی بی سے اجازت لیتے ہوئے نظر کر رہا ہوں. جس دم حسین زین سے آئے زمین پر آنکھوں میں خاک اور بدن تھا لہو میں تر اور جب سر اٹھا کے دیکھا تو دھندلا گئی نظر دیکھا کوئی ضعیفہ چلی آتی ہے ادھر اماں کی خوشبو آئی تو اٹھنے لگے حسین
हो सकी कहने लगे हुसैन अम्मा अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता अम्मा जख्म इतने हैं कि मिलके 9 लाख ने अरे मिलके 9 लाख ने इतना मुझे मारा अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता अम्मा। शेर सुने मजमे में पता नहीं बेटियों वाला बाप कोई मौजूद है, मैं माफी मांग के उससे ये शेर नज़र करता हूँ। मौला की बेटी का तस्करा है। मौला क्या फरमाता है, इससे पहले कि मेरी बेटी ये आकर देखे अरे शिमर से कहे दो उतर जाए मेरे सीने से अरे देखो सोती है यहाँ देखो सोती है यहाँ मेरी सकीना अम्मा जख्म इतने हैं कि उठा नहीं जाता अम्मा। हाय मैंने देखा है अभी चेहरे के बल गिरते हुए अरे कट चुके हाथ मेरा भाई उठेगा कैसे देखे आवाज़ों से अरे देखे आवाज़ों से तुम ना बुलाना अम्मा जख्म इतने। मुझे माफ़ करेंगे, पूरी रात बैठ के हमने तहकीक की और पूरी रात हमने उलमा किराम से राब्ता किया कि मौला पे कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल किया गया, मौला पे कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल किया, कोई गलत बात ना पहुंच जाए अज़ादारों के लिए कि कोई ये ना बोल दे कि रुलाने के लिए ये बातें पढ़ते हैं। पूरी तहकीक के साथ मक्तल इमाम हुसैन में लिखा है गुर्ज़ तलवार तबर नेज़ा भाला मारा अरे गुर्ज़ तलवार तबर नेज़ा भाला मारा जिसको कुछ भी न मिला उसने तमाचा अरे जिसको कुछ भी न मिला उसने तमाचा मारा मुझ पे बरसा दिया मुझ पे बरसा दिया जो हाथ में आया अम्मा जख्म इतने कि उठा नहीं जाता अम्मा। खुदा सलामत रखे रोने वालों को। मजलिस में हर कोई नहीं रोता है, इश्तिहार सब देखते हैं, सब मजलिस में आते हैं। रोता वही है जिसके आंसू शहजादी अपने रुमाल पे ले जाना चाहे। मैंने खुद पढ़ा भी, जो 2-4 दिन पहले की बात है, आंखों ने खुद पढ़ा कि आज उस इमाम की शहादत है कि जो मौला हुसैन के बाद सबसे मजलूम इमाम है, सबसे मजलूम इमाम है। क्यों मजलूम इमाम है? कि जिसके 18 बेटे हों और उसका जनाजा मजदूर उठाया। पहले बगदाद से पढ़ा रहे, तीसरे दिन बस एक छोटा सा वाक़या सुने। बच्चे आए हैं मजलिस में, नौजवानों से बात कर रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआ लूँगा। बस जब 3 दिन गुजर गए तो हद्दाद जानते हैं आप, जो लोहे का काम करता है, उसके दरवाजे पर रात के पहर में दस्तक होती है, कोई खटखटाता है। उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो एक मुअज्जिमा खड़ी है। उसने बोला, हद्दाद हद्दाद, तूने एक वादा किया था, तूने एक वादा किया था। क्या वादा था? कि जब
سید تجھے اولاد دے دیں گے، تیرے ہاں بیٹا ہو جائے گا تو سید کی خدمت کرے گا، تو بتا حداد تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ سید کی خدمت ہو؟ کہنے لگا نہیں بی بی، ابھی تک مجھے موقع نہیں ملا۔ کہنے لگی حداد میرا بیٹا 3 دن سے پلے بغداد پہ ہے، کچھ مت کر، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، وہ ہتھکڑیاں کھول دے جا کے۔ بس وہ روتے ہوئے کہنے لگا بی بی میں ہتھکڑیاں تو کھول دوں گا لیکن مجھے بتا دیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اسی بیٹے کی ماں زہرا ہوں جو مدینے سے آئی ہوں، بقیع سے آئی ہوں۔ بس خدا ان آنکھوں کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ بس ہر امام کو میں نے تاریخ پڑھی ہے، جیسے جیسے متعلق کی مجھے کوشش ملتی ہے، ہر امام کو ایک ہی تکلیف تھی۔ جب بھی قید بند کیا جاتا تھا مولا کو، آپ سب جانتے ہیں 11 سال، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں مولا ہر وقت رکوع کی حالت میں تھے، بیان بھی نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی زبان ایسی ہے کہ وہ مصائب بیان کرے، نہ کوئی آنکھ ایسی ہے کہ جو ان کے غم پہ رو دے۔ اللہ اکبر۔ بس صرف ہر امام جب بھی قید خانے میں گئے ہیں ایک ہی آواز آئی ہے، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ۔ بس 4 سالہ بچی کے مصائب میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مولا خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کی تبہید اس میں شامل ہو جائے گی، ان کی تائید شامل ہو جائے گی۔ بس بی بی کو جب اپنے بابا کا سر ملا ہے زندان شام میں، اور بی بی نے جو بیان کیا، میں 3 شعر پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھتا ہوں، بس مصائب بہت ہو جاتے ہیں اس نوحے کے اندر۔ تشت میں شاہ کا سر قید میں جب لایا گیا، رو کے چلائی سکینہ در زندان کھلا، نبض سے ہاتھ ہٹاؤ ذرا اماں دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ آئے ہیں پدر لینے کو، گود میں باپ کا سر لے کے سکینہ بولی، بابا ایک بار بھی تم نے نہ خبر لی میری، بابا ایک بار بھی تم نے نہ خبر لی میری، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا، ارے کیا یاد سکینہ تمہیں آئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا۔ بی بی کو جب سر ملا، بی بی نے تاریخ لکھی، بی بی نے یہ نہیں فرمایا بابا مجھے شمر نے تماچے مارے، بابا میں نے جب پانی مانگا پانی دکھا دکھا کے ریت پہ گرایا۔ کیا کہا ہے بی بی نے؟ ارے یاد آتا ہے وہ آپ کا سینے پہ سلانا، منہ چومنا گود میں شفقت سے بٹھانا، ارے ننھے سے میرے ہاتھ کو آنکھوں سے لگانا، ارے اب پوچھنے والا میرا کوئی نہیں بابا، تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا۔ بیٹی باپ کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے، یہ بیٹی جانے یا باپ جانے۔ بیٹیوں کی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ کسی سے نہیں کہتی اپنی تکلیف، اپنے باپ سے کہتی ہے شام کو میرے بابا کو آ جا لینے دو، دن میں کوئی بھی تکلیف گزرے کہ بھائی میرے بابا کو بتاؤں گی، بابا سے شکایت کروں گی۔ بی بی کو بھی اپنے بابا کا سر ملا، سب سے بڑی مصیبت بی بی نے بتائی ہے۔ ارے میں کیسے کہوں کیسی تھی اس وقت غریبی، ملنے کو ہمیں آئی تھی جب ہند کی بیٹی، ارے پہنے ہوئے کانوں میں وہ میرے ہی گوئی تھی، ارے رملہ سے مگر کچھ بھی میں
نہیں بابا. مجھے معاف کریں گے، مومنین کا دل نازک ہوتا ہے، مصائب برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میں نہیں چھپا سکتا. بی بی نے رو کے فرمایا ہر ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے ایسے، لے آیا مجھے وہ سرے عباس کے آگے، اور سامنے ان کے مجھے مارے تھے تماچے. ارے سب سہ گئی چپ چاپ میں روئی نہیں بابا. تم بے کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا. آنکھیں برس رہی ہیں. بس مولانا موسیٰ کاظم کی ایک تسبیح ہے، اس میں مولا کے مصائب بھی ہے. نظر کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر یا باب حوائج ادرکنی ادرکنی. داناؤں کے سائے میں بھی نادان بنے ہو، معصوموں کے ہوتے ہوئے بے آس ہوئے ہو. گر تم ہو پریشان مصائب میں گھرے ہو، تم موسیٰ کاظم کی دعا بھول رہے ہو. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر یا باب حوائج ادرکنی ادرکنی. ہے کیسا سخی خود جو رہا قید ستم میں، تھا 15 برس زندہ مصائب میں علم میں. رہنے نہیں دیتا ہے ہمیں یہ کسی غم میں، ایسا ہے اثر نام شہنشاہ امم میں. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر یا باب حوائج ادرکنی ادرکنی. جو کثرت سجدہ سے نظر آتا تھا گٹھڑی، چلتی تھی کبھی نبض کبھی سانس تھی رکتی. رونے کو جنازے پہ نہ بیٹا تھا نہ بیٹی، ہائے ہائے میرے مولا پہ جفاؤں پہ جفا تھی. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر یا باب حوائج ادرکنی ادرکنی. سلمان و رضا ہے یہ مناجات اسی کی، وہ حالت سجدہ میں کٹی زندگی جس کی. پل پہ رہی بغداد کے میت نہیں اٹھی، آنکھیں رہے نم جب کبھی تسبیح پڑھو ان کی. یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر یا باب حوائج ادرکنی ادرکنی. یا حسین 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 یا حسین
حسین یا 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 حسین حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین سب بولو ماشاءاللہ یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جو باقی ماشاءاللہ حسین یا 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 حسین حیا علی خیر العمل حیا خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ یا حسین یا جو پیچھے کھڑا ہے نام والا بولو آواز سے گئے حسین یا حسین عبادت میں شامل ہو کے سارے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے امام کاظم امام 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جیو ماتی ماشاءاللہ نظر نہ لگے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سارے بولو اونچا ماشاءاللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے امام کاظم امام 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 ہے امام حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی
حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین جو ماتی ماشاءاللہ یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 کیوں نہ روئے سجاد 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 ماشاءاللہ کیوں نہ روئے سجاد 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 میری پھوپھی انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا نیک پر کا ذکر کلوں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد 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 سر دشت میں تھا بابا کا رکھا اور درخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی چھڑی وہ مارتا تھا افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد
کیوں نہ روئے سجاد جو بات ہے ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے پیر فرصت قبول کرے کیوں نہ روئے سجاد 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 نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے گا کہتا تھا نہیں زینب کہاں لے آؤ یہاں پر بیچا کیوں نہ روئے سجاد 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 بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن 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 میں بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بے نا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن 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 برچھی کلے جے علی اکبر میں جب لگی برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی کہتا حسینہ تھام کے ماں چپن چپن میں
حسین مسافر تے ایک منت حسین مسافر تے احسان غریب تے لامی مینو کربل ملن ضرور آویں مینو کربل ملن ضرور آویں مینو کربل ملن ضرور جیو مینو کربل ملن ضرور آویں مینو کربل ضرور آویں مینو کربل ملن 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 کربل ملن ضرور آویں مینو کربل ملن ضرور آویں میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میرا پتر سجاد بچاویں مینو کربل ملن ضرور آویں مینو کربل ملن ضرور آویں مینو کربل ملن ضرور آویں میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میرا پتر سجاد بچاویں مینو کربل ملن ضرور آویں 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 مینو کربل سارے بولو ماشاءاللہ بلند آواز سے مینو کربل ماشاءاللہ مینو کربل ملن ضرور تو بچڑی پاک محمد دی اج پتر علی دا سوالی تو بچڑی پاک محمد دی اج پتر علی دا سوالی احسان کرے پتر میرے ویر دی باوا چاہویں مینو کربل ملن ضرور آویں 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 میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میرا پتر سجاد بچاویں مینو کربل ملن ضرور آویں 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 مینو کربل ملن ضرور ہے میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میری تھکی ہوئی ماں میری اجڑی ماں میرا پتر سجاد بچاویں مینو کربل ملن ضرور آویں 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 مینو کربل ملن ضرور ہوسی دس تاریخ محرم دی شعبان دی تیسری سمجھ لویں ہوسی دس تاریخ محرم دی شعبان دی تیسری سمجھ لویں تو چاہ کے اپنی جھولی وچ اصغر دے وانگ کھڑاویں مینو کربل ملن ضرور آویں 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 سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی
زندگی ہو جناب سارا شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل او یار جدوں دا چپ چپ سجاد رہندا او یار جدوں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی رو کے شام دا لیندا تیرے ظلم ویکھ عابد تیرے ظلم ویکھ عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل باب رو کے مشکل ہے میرا جینا آخر باب رو کے مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ رہ شام گئی سکینہ اصغر ہے کربلا بچ رہ شام گئی سکینہ ارے ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس کی لگی نظر آنکھیں رباب رو کے مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس کی لگی نظر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اصغر دا چولا میرا میری رہن چ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے میرے بار نہ جاوے
وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین 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 یا حسین، شبیر کے وہ لاڈلے، شبیر کے وہ لاڈلی ہے، سینے پہ جو شاک پلی، سینے پہ جو شاک پلی، جس کی ابا بل میں جلی، جس کی ابا بل میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین 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 یا حسین، رو کر کہے قاسم کی ماں، رو کر کہے قاسم کی ماں، مارا گیا قاسم جوان، مارا گیا قاسم جوان، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، اے لال میں مہدی تیری صحرا کہاں، مولا حق امام حسن یا حسین، مولا حق امام حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زمان کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مولا ماتمیوں کو، زداروں کو اور طاقت دے ماتم کرنے کی پروردگار، جناب زہرا ان سے راضی ہو انشاءاللہ۔ ایک دعا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں بیماروں کے لیے، خاص طور پر بھائی بلاول کے لیے آپریشن ہو رہا ہے، پروردگار جتنے بھی آپ کے مریض ہیں، ارشد بھائی کی والدہ، ان کے لیے خاص طور پر آپ اس کمیونٹی کے تمام بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں مالک اس ذکر کے صدقے میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، خوشیوں سے دور ہو کر جیتا رہوں گا مولا، اس غم سے دور ہو کر جینا سکوں گا مولا، کوئی خوشی نصیب میں چاہے رقم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، مشکل کشا تمہیں کو میں مانتا ہوں مولا، سب پر کرم کیا ہے یہ جانتا ہوں مولا، بے شک میری حیات میں کوئی کرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، روتے ہوئے سکینہ کہنے لگی پھوپھی سے، رو تو شمر آ کے مارے مجھے تماچے، کیجئے دعا کہ اب میری یہ آنکھ نم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ ہمارا
السلام و بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کیا کہتی ہیں، کیا فرماتی ہے؟ بعد کربلا جب مولا حسین کو کوئی پرسہ دینے آتا تھا یہی کہتی تھی، شبیر کے لیے ہی مانگا تھا میں نے غازی، ام البنی کے لب پر بس ایک یہ دعا تھی، جب تک جیوں مجھے میرے غازی کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ ریحان اعظمی کہنے لگے رضا سے، رو رو کے آج میں نے مانگا ہے مرتضیٰ سے، دنیا میں میرے نام کا چاہے بھرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام مومنین کی حاضری کی قبول ہونے کے لیے، ماتم داروں عزاداروں ماتمی سنگت وفائے در حسین، اور آپ تمام مومنین جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی، ان سب کی اس مجلس کو، اس آنسو، اس پرسے قبولیت کے لیے برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات۔